بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور آج اس سلسلے کا 19واں پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں عرض کر رہا تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا دور ختم ہوا، جسے ہم مکی دور کہتے ہیں، اور ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، مدنی دور۔ اس دور کو ہم 3 بڑے بڑے مرحلوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا مرحلہ جو ہے وہ 6 سالوں پر محیط ہے، یعنی سن 1 ہجری سے سن 6 ہجری تک۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کے داخلی مسائل ہیں مدینہ کے اندر یا باہر سے جو حملہ آور ہیں قریش کی شکل میں یا اور عرب قبائل ہیں ان کی شکل میں، ان سے جہاد میں مصروف رہتے ہیں، یہاں تک کہ قریش کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ ہو جاتا ہے سن 6 ہجری میں، جسے ہم صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر پہلا مرحلہ ختم ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے بعد سے لے کر سن 8 ہجری تک چلتا ہے۔ یہ 2 سال کا زمانہ ہے، زمانہ امن ہے، جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا۔ تو اس زمانہ امن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو دین کی دعوت کا موقع ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کی جو بڑی بڑی حکومتیں ہیں ان کے سربراہوں کو خطوط لکھتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، ایران کے بادشاہ کو، روم کے بادشاہ کو، مصر کے بادشاہ کو، حبشہ کے بادشاہ کو اور بحرین کے بادشاہ کو خطوط لکھتے ہیں۔ اسی طرح عرب قبائل جو ہیں، بڑے بڑے قبائل، ان کے سرداروں کو خطوط لکھتے ہیں اور اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ جو مرحلہ ہے دوسرا، سن 7 ہجری سے 8 ہجری تک، صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک، یہ زیادہ لمبا نہیں ہے، کیونکہ صلح حدیبیہ جو ہے یہ 10 سال کا معاہدہ تھا، لیکن قریش نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، 2 سال بعد ہی معاہدہ توڑ دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملہ کیا اور پرامن طریقے سے بغیر کسی خون ریزی کے مکہ فتح کر لیا۔ یہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو یہاں پر مدنی دور کا دوسرا مرحلہ ختم ہوتا ہے۔ تیسرا مرحلہ جو ہے سن 9 ہجری سے شروع ہوتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال تک جاتا ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام عرب سے قبائل اپنے اپنے وفد بھیجتے ہیں مدینہ میں، اور وہ وفود جو ہیں اسلام کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات حاصل کرتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، واپس اپنے قبائل میں جاتے ہیں، وہ قبائل بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ تو اسلام میں ایک اجتماعی داخلے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ سورہ نصر میں اس کا ذکر فرماتے ہیں، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ جب آپ یوں دیکھیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ سن 9 ہجری ہے، سن 10 ہجری ہے، اور اسی میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سن 10 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حجۃ الوداع ادا فرماتے ہیں۔ یہ وہ حج ہے جس میں آپ لوگوں کو الوداع کہتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ اگلے سال وہ ان کے درمیان نہیں ہوں گے۔ ایک بہت عظیم خطبہ ہے، خطبہ حجۃ الوداع، وہ آپ ادا فرماتے ہیں۔ پہلے مرحلے کی طرف اور اس کی جو تفصیل ہے اس کی طرف لوٹتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لاتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ قریش کی اذیتوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نیا
اسلامی معاشرہ تشکیل دینے کا موقع ملتا ہے۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 قومیں ہیں۔ پہلی قوم مسلمانوں کی ہے، صحابہ کرام کی۔ دوسری قوم جو ہے وہ مشرکین مدینہ کی ہے، یعنی اہل مدینہ کے وہ لوگ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ اور تیسری قوم جو ہے وہ یہودیوں کی ہے۔ یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد مدینہ میں آباد تھی اور صدیوں سے آباد تھی۔ جہاں تک صحابہ کرام کا تعلق ہے، ان میں 2 بڑے بڑے گروہ ہیں، مہاجرین جو ہجرت کر کے مکہ آئے، اور انصار اہل مدینہ کے مقامی لوگ ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں۔ اور ان میں پھر 2 بڑے بڑے قبیلے ہیں، اوس اور خزرج۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب مہاجرین مکہ ابھی مکہ میں تھے تو منتشر تھے، ان کے گھر دور دور تھے، درمیان میں مشرکین کے گھر تھے، اور ان کا آپس میں ملنا مشکل تھا۔ چھپ چھپ کے وہ دار ارقم میں ملتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے تھے۔ یعنی وہاں کوئی ایسا ماحول نہیں تھا کہ اسلامی معاشرہ قائم ہو سکے۔ لیکن جب یہ لوگ مدینہ میں آ جاتے ہیں منتقل ہو کے، ہجرت کر کے، تو انہیں ایک موقع ملتا ہے کہ متحد ہو کے، اکٹھے ہو کر ایک معاشرے کی شکل میں رہ سکیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں قرآن مجید کی، جو آیات نازل ہوئی ہیں، ان کا تعلق بنیادی طور پر عقائد سے ہے اور فرد کی اصلاح سے ہے۔ یعنی معاشرے کے حوالے سے آیات نازل نہیں ہو رہی، بلکہ فرد کی کردار سازی کے بارے میں ان آیات میں بات ہوتی ہے، عقائد کی اصلاح کے بارے میں، آخرت کے بارے میں خاص طور پر بات ہوتی ہے۔ لیکن جب مسلمان مدینہ میں آتے ہیں تو ان کے معاملات ان کے اپنے ہاتھوں میں ہوتے ہیں۔ انہیں اپنے سیاسی معاملات، اپنے معاشی معاملات خود حل کرنے کا موقع ملتا ہے، معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ پھر حلال و حرام کے حوالے سے آیات نازل ہوتی ہیں، عبادات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اپنے احکامات نازل کرتا ہے۔ یعنی یوں لگتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اسلامی معاشرے کی تشکیل ہو، اور ایسا معاشرہ جو زندگی کے تمام پہلوؤں میں اس معاشرے سے بہت مختلف ہو جو زمانہ جاہلیت کا معاشرہ تھا۔ یعنی ایک ایسا معاشرہ جو دنیا کے جتنے بھی انسانی معاشرے ہیں ان میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہو۔ ظاہر ہے کہ ایسا معاشرہ ایک دن میں یا ایک مہینے میں یا ایک سال میں تو قائم نہیں ہو سکتا تھا، اس کے لیے ایک طویل عرصہ درکار تھا، اور ایسا عرصہ جس میں احکام شریعت نازل ہو رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں وہ نافذ ہو رہے ہوں، اور یہ کہ مسلمان ان قوانین کو دل و جان سے قبول کر رہے ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جو احکامات نازل ہوتے انہیں بطور قوانین کے مسلمانوں پر نافذ کرتے، اور مسلمانوں کو یہ تلقین کرتے کہ ان قوانین کی پاسداری کی جائے۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں فرماتے ہیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ وہ ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ دوسری طرف صحابہ کرام بھی بہت شوق سے اللہ کے احکام کا انتظار کرتے کہ فلاں معاملے میں اللہ کیا حکم نازل فرماتا ہے، فلاں معاملے میں کیا حکم نازل فرماتا ہے، اور جب وہ حکم نازل ہوتا تو صحابہ کرام خوش ہوتے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی تعریف فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ صحابہ کرام وہ ہیں کہ جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ صحابہ کرام کا جو دوسرا گروہ ہے انصار، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ 2 بڑے بڑے قبیلوں پر مشتمل تھا۔ ایک قبیلے کا نام ہے اوس اور دوسرے قبیلے کا نام ہے
خزرج یہ مدینہ کے مقامی لوگ تھے، اور ان کے گھر، ان کی زمینیں، ان کے باغات، ان کے کاروبار سب مدینہ میں تھے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کی صدیوں سے آپس میں دشمنی چلی آ رہی تھی، کئی جنگیں ہو چکی تھیں۔ ہجرت سے 2-2.5 سال پہلے ایک بہت بڑی جنگ اوس اور خزرج کے درمیان ہو چکی تھی، جسے جنگ بواس کہتے ہیں، اور اس میں بہت سے لوگ قتل ہو گئے تھے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے اور مہاجرین مکہ جو تھے صحابہ کرام، ان کی مدینہ منتقلی سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی، اور اسلام کی وجہ سے یہ جو صدیوں سے دشمنی کا سلسلہ اور جنگوں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، یہ اختتام پذیر ہوا۔ تو یہ تو صحابہ کرام تھے اپنے 2 بڑے بڑے گروہوں سمیت، مہاجرین اور انصار۔ جو دوسری قوم مدینہ میں آباد تھی وہ مشرکین مدینہ تھے، یعنی وہ لوگ جو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ انہیں کچھ وقت لگا، کئی سال لگے، صحابہ کرام کی محنت اور دین کی دعوت کی وجہ سے یہ لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے، لیکن ہجرت کے فوراً بعد یہ ظاہر ہے کہ ایک خطرہ تھے اسلام کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی۔ مدینہ میں جو تیسری قوم آباد تھی وہ یہودیوں کی تھی۔ یہودی صدیوں سے حجاز میں آباد تھے، اور انہوں نے اپنی جو ایک انفرادی حیثیت ہے، اپنا دین ہے، اور اپنی جو توریت کی تعلیمات ہیں، انہیں بھی محفوظ رکھا ہوا تھا۔ لیکن اس کے باوجود وہ عربوں میں گھل مل گئے تھے، عربی زبان اپنا لی تھی، عربی نام رکھنا شروع ہو گئے تھے، عربوں میں انہوں نے شادیاں بھی کر لی تھیں، اور مدینہ میں اور مدینہ کے شمال میں ایک اور شہر ہے خیبر، آگے اور چھوٹے چھوٹے شہر ہیں، فدق ہے، تیمہ ہے، یہاں پر یہ آباد تھے۔ خیبر اور مدینہ میں ان کی آبادی زیادہ تھی۔ مدینہ میں اور مدینہ کی جو تجارت ہے اس پر یہودیوں کا قبضہ تھا، بلکہ مدینہ کے اندر ایک بہت بڑی مارکیٹ تھی، بازار تھا، جسے سوق بنو قینقاع کہتے ہیں۔ بنو قینقاع یعنی یہودی قبیلہ ہے، اس کا بازار۔ یہودی جو ہیں بنیادی طور پر سازشی ذہن کے مالک تھے۔ یہ عربوں کو آپس میں لڑاتے، سازشیں کرتے، اور پھر دونوں کو اسلحہ بیچتے، دونوں یعنی طرفین کو قرضے دیتے۔ عرب سردار خاص طور پر جو بڑے بڑے شعراء کو انعامات دیتے، وہ شعراء جو ان کی تعریف میں قصیدے کہتے، تو وہ ان شعراء کو انعامات دینے کے لیے قرضہ لیتے یہودیوں سے، اور بعد میں جب قرضہ ادا نہ کر پاتے تو یہودی ان سے سود لیتے، اور جب سود ادا نہ کر پاتے تو وہ ان کی جائیداد بطور رہن کے رکھ لیتے، اور آخرکار وہ جائیدادیں جو ہیں ضبط کر لیتے۔ تو اس طرح یہودیوں کا جو ایک سلسلہ تھا ان کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے کا، وہ کافی عرصے سے چلا آ رہا تھا، اور مدینہ میں انہوں نے بہت سی جائیدادیں بنا لی تھیں۔ لیکن عربوں میں اس طرح گھل مل جانے کے باوجود یہودی عربوں کو اپنے سے بہت کمتر سمجھتے تھے۔ وہ انہیں امی کہتے تھے، یعنی ان پڑھ، گنوار جیسے ہم کہتے ہیں۔ بائبل میں ہم پڑھیں تو لفظ آتا ہے جنٹائلز، یعنی غیر یہودی لوگ، اور عربوں کو وہ بلکہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ اگر ہم ان کا مال کھا لیں، انہیں دھوکہ دیں، تو ہم پر اللہ کوئی مواخذہ نہیں کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات کوٹ کی ہے قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ جو امی ہیں، غیر یہودی ہیں، یہ جو ان پڑھ لوگ ہیں، ان کے معاملے میں اللہ ہم سے کوئی مواخذہ نہیں کرے گا، یعنی ہم ان کو دھوکہ دیں، ان سے پیسے لے کے ہتھیا لیں، ہڑپ کر جائیں، تو ہمارے لیے یہ جائز ہے۔ تو اس طرح کے ان کے عقائد تھے۔ بنیادی طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ 3 قومیں تھیں، مسلمان، مشرکین اور یہودی۔ مدینہ میں ایک چوتھا گروہ بھی تھا جس کا ذکر کر دینا مناسب ہوگا، یہ منافقین کا گروہ تھا، جن کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ آگے چل کے ہم انشاءاللہ اس گروہ کے بارے میں تفصیلی ذکر کریں گے۔ تو
ان تین قوموں کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مدینہ میں اسلامی معاشرے کی تشکیل کی، یہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں اس کا ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔